حدیث نمبر 3۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جس وحی سے ابتدا کی گئی وہ اچھے خواب ہوتے تھے۔ جو بھی خواب دیکھے صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتا۔ پھر آپ کو خلوت محبوب ہوتی گئی اور غار ہرا میں گھر واپس آنے سے پہلے کئی راتیں دین ابراہیمی کے مطابق عبادت میں بسر کرتے اور اس کا خرچ لے جاتے۔ پھر جب وہ ختم ہو جاتا تو حضرت خدیجہ کے پاس آتے تو خرچ لے جاتے، حتیٰ کہ آپ غار ہرا میں تھے اور آپ پر وحی نازل ہوئی۔ آپ کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا پڑھیے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرماتے ہیں فرشتے نے مجھے اس زور سے دبوچا کہ میری طاقت برداشت انتہا کو پہنچ گئی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر فرشتے نے دوبارہ اس زور سے دبوچا کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی، پھر مجھے چھوڑا اور کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر اس نے تیسری دفعہ مجھے پکڑا اور دبوچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھیے اور تمہارا رب نہایت عزتوں والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات یا قصہ کے ساتھ واپس لوٹے کہ آپ کا قلب اطہر کانپ رہا تھا۔ آپ حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس آئے اور 2 دفعہ فرمایا مجھے کمبل اوڑھا دو۔ انہوں نے کمبل اوڑھا دیا حتیٰ کہ آپ سے وہ خوف جاتا رہا اور حضرت خدیجہ کو تمام واقعہ بیان کر دیا اور فرمایا میں اپنی جان پر خوف محسوس کرتا ہوں۔ حضرت خدیجہ نے کہا ہرگز نہیں، باخدا اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، ضعیفوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور رائے حق میں مصائب و آلام آنے پر آپ مدد فرماتے ہیں۔ اور حضرت خدیجہ آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبدالعزیٰ کے پاس گئی جو حضرت خدیجہ کے چچا زید بھائی تھے اور ایام جاہلیت میں وہ نصرانی ہو گئے تھے اور عبرانی میں کتاب لکھا کرتے تھے، چنانچہ عبرانی میں انجیل سے جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا لکھتے، اور ورقہ بن نوفل مامر و نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ نے کہا اے میرے چچا زید، اپنے بھتیجے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو۔ ورقہ بن نوفل نے آپ سے کہا اے میرے بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا سب بیان کر دیا۔ ورقہ نے آپ سے کہا یہی وہ ناموس وحی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا۔ کاش کہ میں ایام دعوت میں جوان ہوتا، کاش میں زندہ رہتا جب آپ کو آپ کی قوم مکہ بدر کر دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جو حکم یا پیغام آپ لے کر آئے، جو بھی کوئی یہ پیغام لے کر آیا اس سے دشمنی کی گئی، اگر میں تمہارے نکالے جانے کے دن کو پاؤں تو تمہاری پوری قوت سے مدد کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد جلد ہی ورقہ بن نوفل انتقال کر گئے اور وحی کا آنا کچھ مدت کے لیے بند ہو گیا۔ ابن شہاب ابو سلمہ بن عبد الرحمن کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن جابر وحی کے منقطع ہونے کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک دفعہ جا رہا تھا تو میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، تو میں نے اپنی آنکھ اٹھا کر اوپر دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار ہرا میں میرے پاس آیا تھا زمین اور آسمان کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، جس کو دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گیا اور میں گھر واپس آ گیا اور کہا مجھے کمبل اوڑھا دو، مجھے کمبل اوڑھا دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اے کمبل پوش نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہو جاؤ اور قوم کو ڈر سناؤ، اپنے رب کی عظمت بیان کرو، اپنے لباس کو پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ پھر وہی بہت تیز اور متواتر آنے لگی۔